ایک دوست نے ایک سوال کیا تھا کہ مصر کے قاری حضرات داڑیاں ہیں نہیں، عمل ہے نہیں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ان کا آگے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا تھا کیا پتہ اللہ پاک قیامت والے دن کہہ دے کہ تم میرے قرآن کو بنا سنوار کے پڑھتے تھے، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ فاروق بھائی، طارق بھائی، ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور دوست، جہاں بھی کوئی مدرسے کی خدمت کر رہا ہے، انشاءاللہ میرا یقین ہے قیامت والے دن اللہ نے کہہ دینا ہے جاؤ قرآن کے صدقے جنت چلے جاؤ۔ تم نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، جس طرح بھی کی ہے، جنت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ اور جنت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خود ارشاد گرامی ہے کہ قرآن والوں کو اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک خاص طور پر میرے لیے، میں آپ کے لیے، پڑھ لیں زور سے لا الہ الا اللہ، زور سے کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں آپ کے کلمے کا گواہ ہو گیا، آپ میرے کلمے کے گواہ ہو گئے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک اگر آپ کا بیڑا پار کر دے تو اتنا ضرور کہہ دینا اللہ اس نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا تھا، اور اگر اللہ کرے ہمارا بیڑا پار ہو گیا تو ہم اللہ کے سامنے کہہ دیں گے اللہ انہوں نے تیرا کلمہ ہمارے سامنے پڑھا تھا، ہم گواہ ہیں ان کے کلمے کے، آپ ہمارے کلمے کی گواہی دے دینا، ہم آپ کے کلمے کی گواہی دے دیں۔ قرآن پاک کی برکتوں سے اللہ پاک کرے کہ دونوں آپ اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ آمین۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی قرآن میں کوئی نہیں۔ صفات ہیں، نام کوئی نہیں۔ حضرت عمر کی بھی صفات قرآن میں ہے، نام کوئی نہیں۔ عثمان و علی کا صفات کا ذکر ضرور ہے، قرآن میں نام کوئی نہیں۔ صرف یہ ایک قسمت والا صحابی ہے کہ جس کا نام قرآن میں ہے، اور انہی کا گھر تھا مکے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ دار ارقم کے نام سے، ان کا نام تھا زید ابن ارقم، اور ان کا گھر جو تھا وہ دار ارقم کے نام سے تھا، جس میں 40 کے قریب صحابہ کرام نے چھپ چھپ کر کلمہ پڑھا حضور کے پاس، اور جہاں حضور چھپ کر نماز پڑھاتے تھے، جن کے گھر کے مٹکوں میں چھپ چھپ کے اذان کہی جاتی تھی، کلمہ پڑھا جاتا۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا، حضرت اسامہ بن زید کو۔ حضرت زید سے حدیث ہے اکثر حدیث کی کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاص کا کیا مطلب ہے کلمے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا ہر اس چیز کو حرام سمجھے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اخلاص کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہر اس گناہ سے بچے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر ادھر ادھر نہ ہو،
فرمایا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر نہیں پڑھا آپ نے صلی اللہ، زور سے پڑھ لیں، یہ ادھر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر بھی منہ مار لے، ادھر بھی منہ مار لے، ایک قلعے پہ اپنے آپ کو نہ باندھے، دل آیا تو ادھر ہو گیا، دل آیا تو گیند کی طرح گھومتا رہے، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، غالباً مجھے نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا، لیکن اتنا ضرور ہے ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 بار دن میں لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لیا، قیامت والے دن اللہ اس کو قبر سے اس طرح اٹھائے گا جس طرح اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لے۔ اور جو لوگ 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، 3000 دفعہ پڑھتے ہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہیں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 21000 مرتبہ دن میں کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ ان کی قبر میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، نہ کبھی وہاں جنریٹر کی ضرورت پڑنی ہے اور نہ کسی اور چیز کی۔ اللہ ان کی قبر کو بھی اور قیامت والے دن ان کے چہرے کو بھی اللہ پاک سورج کی طرح چمکتا ہوا کر دے۔ میرے دوستو، ابھی جو ہم نے نماز پڑھی، ابھی اس کو کہتے ہیں عصر کی نماز۔ قرآن پاک میں ہے ساری نمازوں کو قائم کرو، ہر جگہ ایسا ہی ہے، قائم کرو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں نہیں لکھا قرآن نماز پڑھو، آپ اور میں پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ میں ادھر چلے جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، لیکن اس ایک نماز کے بارے میں اللہ نے الگ مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر دیگری دی نماز دی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان کو مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور اللہ کفن قبر بھی نصیب کر دے۔ یہ قبر کا بھی نصیبے سے انسان کو ملتی ہے، اور پھر اگلی دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے وطن کی ایمان کی قبر نصیب کر دے۔ پہلی چیز تو اللہ مدینے کی دے دے، مدینے کی نہیں تو اللہ پاک پردیس کی موت سے اور پردیس کی قبروں سے بچائے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے کے بعد کسی مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، ابھی دفن کرنے والے قبر سے ہٹے نہیں ہوتے کہ فرشتے آ کر اسے قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے، اور فرمایا وہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دفن کرنے والے جا رہے ہیں، میں اکیلا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا تھوڑی دیر قبر پہ کھڑے ہو جایا کرو تاکہ اس کو پتہ ہو میرے یار کھڑے ہیں، اور قبر میں اس کا دل بڑا ہو۔ ہم تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز جنازہ بھی پڑھ لی اللہ اس کو ایک پہاڑ جتنا ثواب دیتا ہے، جو دفن کرنے قبرستان چلا گیا اللہ اس کو 2 پہاڑوں کے جتنا ثواب دیتا ہے۔
فرشتے اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں جب پوچھنے کے لیے کچھ، تو جو اس نماز کی فکر کرتا ہے، دیگری کی، عصر کی، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، دوپہر ہو یا فجر ہو، اس مرنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے قبر میں کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے یارو گل سنو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میری یہ نماز فوت نہ ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب کو بندہ کہے جی قبر میں بیٹھتا بندہ کیسے ہے، کھڑا کیسے ہو سکتا ہے، اوپر تو مٹی مٹی ہوتی ہے۔ میرا اللہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ وہ قبر کو اتنا کھلا کر دے بندہ کھڑا ہو جائے، وہ تنگ کر دے اللہ کی شان ہے، قبر کو بڑا کر دے اللہ کی شان ہے، قبر کو کھلا کر دے اللہ کی شان ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کی قبروں کو ایمان کی وجہ سے کھلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی قبر ایسا گھٹتی ہے نا بندے کو، یہ پسلی ادھر آ جاتی ہے، یہ ادھر آ جاتی ہے، سر اور پیر ایسے ہو جاتے، اور کسی کسی کے لیے تو اتنی کھلی ہو جاتی ہے کہ اندر وہ گھوڑے بھی دوڑاتا رہے تو گھوڑے بھی دوڑ سے تھک جائیں۔ ساتوں آسمانوں جتنی اللہ چاہے تو قبر کو کھلا کر دے، ساتوں زمینوں جتنی چاہے تو اللہ قبر کو کھلا کر دے۔ اس پر ایمان بنانا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ اب وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک آفیسر ہوتا ہے، ایک یوں سمجھے کہ چھوٹا پولیس والا ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا چھوٹے سے کہتا ہے اس سے اب کیا پوچھنا ہے، یہ تو پہلے ہی پاس ہو گیا، چلتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اللہ یہ پاس ہے۔ تو وہ اس کو وہ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا پوچھنے بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف اتنا وہ کہتا ہے کہ یارو میری نماز جاری ہے عصر کی، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس نماز کی فکر کیا کرو۔ عام طور پر یہ نماز اور فجر کی نماز ہماری چھوٹتی ہے، عام طور پر، وہ صرف آپ نہیں، ہم لوگ بھی۔ فجر کی نماز، عصر کی نماز اکثر ہم سب کی چھوٹ جاتی۔ یہ دوڑ کا وقت ہوتا ہے، دفتروں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، ٹریفک کا ٹائم ہے، گھر کا سامان لینا ہے، اس نماز کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ گھر میں بھی، بچوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اس نماز کی فکر دلاؤ کہ یہ نماز تمہیں قبر کے اندر پاس کرا دے گی۔ آئیے اب اپنے موضوع پہ آتے ہیں جس کے لیے آپ اور میں جمع ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آگے اللہ جانتا ہے وہ کیسا نکلے گا۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے ماں باپ اس کے سر پہ سہرا باندھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ آگے پتہ چلے گا کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ دو وقت ماں باپ کے لیے بڑی خوشی کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں اوقات کا اخیر مستقبل اللہ جانتا ہے۔ تیسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ قرآن ختم کرتا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ وہ دونوں مقام اتنے خوشی کے نہیں ہوتے جتنا یہ خوشی کا ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی نظروں سے، اس کی زبان بھی نہیں عربی، یہ جانتا بھی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے،
ماں باپ کے ڈر سے آتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میں کیوں پڑھنے جا رہا ہوں، اور ہم نے بھی کبھی نہیں بتایا اس کو، بس ڈنڈا لے لیتے ہیں چل مدرسے۔ استاد جی کو بھی نہیں پتا ہوتا میں کیوں پڑھا رہا ہوں، استاد جی بھی ڈنڈے سے پڑھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اور استاد بھی صرف 2 منٹ بچوں کو بیٹھ کر اتنا پڑھا دے، اتنا بتا دے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جن استادوں سے پڑھا ہے نا، قاری صاحب بھی، میں بھی، جو ہمارے بڑے پرانے وقتوں کے جو استاد تھے، یقین جانے قرآن میرے سامنے ہمارے قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایک شاگرد کا نام لے کر تہجد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ استاد ایسے ہوتے تھے تو شاگردوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور جس دن مجھے سبق یاد نہ ہوا تو اس دن میں بھی سمجھ آتا تھا، اور کبھی کبھی قاری صاحب بھی کہہ دیتے شاید میں آج تہجد میں تیرا نام لینا بھول گیا دعا میں۔ جب استاد ایسے ہوتے ہیں پڑھانے والے کہ اپنا آرام، اپنی زندگی، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنی خوشی اور غمی قاری اویس صاحب کی طرح صرف اس لیے بھول جائیں۔ میرے جو استاد تھے نا، ان کا فجر کے ٹائم بیٹا فوت ہو گیا، گھر والی سے کہا کہ اس کو نہلا دو، کفن پہنا دو، چھوٹا تھا 1-2 سال کا، میں تو پڑھانے جا رہا ہوں، اس کا جنازہ چھٹی کے بعد آ کے پڑھو۔ گھر والی نے کہا کہ عجیب بندے ہو، بچہ فوت ہوا آپ قرآن پڑھا؟ کہا کہ نہیں، قرآن پڑھانا یہ اللہ نے میری سر پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، جنازہ تو فرض کفایہ ہے، میں نہ بھی پڑھوں گا تو بھی ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میرے ذمہ وہ کام ضروری ہے۔ کسی کو نہیں پتا، محسوس تک نہیں ہونے دیا۔ چھٹی ہوئی تو طالب علموں سے کہا کہ بھائی وہ چھوٹا فوت ہو گیا ہے صبح، چلو سارے ابھی اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تاکہ نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیں۔ اب ایسے استاد کہاں ملتے ہیں؟ پھر اللہ پاک ان استادوں کو شاگرد بھی ایسے دیتا تھا کہ میں ابھی، حالانکہ میری حالت کافی خراب تھی، اسی دن میں نے اسٹنٹ ڈلوایا ملتان سے دل میں، تو استادوں کی قبر قریب تھی، تو میں دوسرے دن سیدھا فجر کے بعد اپنے استادوں کی قبر پہ چلا گیا۔ کہ میرا سب سے بڑا حق یہ ہے، چاہے میں بیمار ہوں چاہے صحت مند، زندہ تھے ملاقات ہوتی تھی، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، قرآن میرے آگے ہے کہ جب میری خبر استاد جی کو ملتی تھی نا، ہانگ کانگ سے آیا ہوا ہے، اللہ بخشے وہ خود ملتان سے میرے گھر آ جاتے تھے۔ میں سوچ رہا ہوتا تھا کل جاؤں گا، استاد جی گھر آ جاتے تھے، آموں کی پیٹیاں بھی لیے ہوئے، کنوں کی پیٹیاں، باغ تھا ان کا بڑا آم کا، تو کہتے تھے نہیں یار، سمجھے، چاہے میں استاد ہوں لیکن اب تیرا اتنا حق میرے اوپر بھی بنتا ہے کہ میں تجھے خود ملنے ہوں۔ میں پانی پانی ہو جاتا تھا، کیسے استاد ہے یہ، شاگرد ہوں لیکن ملنے کو۔ اچھا، جب میں نہیں ہوتا تھا، میرے بچوں کی اماں یہاں سے جاتی تھی تو بھی ان کو ملنے آ جاتے تھے۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں، آج میں بتا دیتا ہوں قاری صاحب کے سامنے کہ میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، حافظ ہوئیں، پڑھی ان سے۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ایک دن، میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی میرے سسرال سے، جان پہچان بھی نہیں تھی، یہ تو کوئی اچھا سا کوئی لڑکا بتاؤ، عالم، حافظ، قاری، کہ جس کو اللہ واسطے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ تو میرے استاد جی نے جوتی پہنی اور میرے سسر سے کہا جوتی پہن۔ میرا گھر وہاں سے کوئی تقریباً 13-14 کلومیٹر دور تھا، تانگے پہ بیٹھ کے ہمارے گھر آ گئے استاد جی بھی اور میرے سسر بھی۔ جا کے میرے ابا جی سے کہا کہ یہ بات ہے، جوتی پہنو، چلو ان کے گھر چلتے ہیں، رشتہ دیکھو بیٹی کو۔
میں نے یہ دونوں شاگردوں کی شادی کرا دینی. میرے ابا جی آئے, میری اماں آئی میرے سسرال کے گھر. اتفاق ایسا کہ ہفتے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبیر والا آ رہے تھے ہمارے شہر میں. تو میرے ابا جی اور میرے استاد ان کے پاس چلے گئے, جی نکاح آپ نے پڑھانا ہے. میری اس طرح وہاں شادی ہو گئی صرف قرآن کی نسبت سے. نہ انہوں نے کو میری جائیدادیں دیکھی, نہ میں نے دیکھی, نہ جان نہ پہچان, نہ رشتہ داری, نہ برادری. اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی نسبت سے ہم میاں بیوی کے رشتے کو 30-40 سال تک ایسا چلایا کہ کبھی بھی زندگی میں یہ اوپر نیچے کی بات نہیں آئی. دین کی نسبت سے. میں آپ کو استاد کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے استاد ایسے ہوتے تھے کہ ان کو شاگردوں کی فکر ہوتی تھی اور ہمیں استادوں کا احترام ہوتا تھا. میرے دوستو, یہ جو جگہ ہے جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے, اللہ جزا دے فاروق بھائی کو, دعا کیا کریں ان لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں. نہ انہوں نے کبھی تنخواہ لی ہے, نہ کبھی انہوں نے ہم سے کو $100 $10 مانگے ہیں کہ صاحب ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اب اس کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو ہو گیا بوڑھا بیمار, ہو سکتا ہے میں تو اب ہانگ کانگ بھی چھوڑ جاؤں, ڈبوں میں بند ہو کے نہیں جانا چاہتا, بیمار پھر رہا ہوں. سمجھا؟ تبلیغی جماعت والوں کی طرح اس محلے اس علاقے کے لوگ گھر گھر گھومو اور گھر گھر میں جا کر کہو کہ بچوں کو بھیجو. پہلا کام, ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو گشت کرنے کا, جس طرح تبلیغی جماعت والے کرتے کہ بھائی یہ جگہ ملی ہے, بچوں کو بھیجو. اب بچیوں کو پڑھانے والی عورت ہے, بچیوں کو بھیجو. نمبر 3, بڑی عورتیں, ہفتہ اتوار. فاروق بھائی بھی بیٹھے ہیں, میں ان کے ذمہ بھی لگا ہوں. پہلے کلاس ہوتی تھی یہاں بڑی عورتوں کی, استانی چلی گئیں, وہ کلاس ہماری رک گئی. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کمیونٹی ہال والے جو لوگ ہیں کل یوں نہ کہیں کہ آپ صرف نماز کے لیے لیتے ہو, یہ کمیونٹی کے لیے آپ کیسے استعمال کرتے ہو اس کو. اس مقصد کے لیے تو یہ حال نہیں ہے. آپ نے اس کو آباد کرنا ہے. عورتوں کو ہفتے اتوار والے دن بھیجو کہ وہ اپنی یہاں جمع ہوں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے. نمبر 4, جمعے کا اہتمام پابندی سے کرو. نمبر 5, میں قاری صاحب سے بھی کہوں گا کہ کبھی کبھی آپ کے مدرسے کا ایسا فنکشن ہو جائے, اب ٹھیک ہے اپنے مدرسے میں بھی ہو, لیکن کبھی کبھار اگر 2-4 مہینے کے بعد ایک آدھ پروگرام آپ یہاں رکھ لیں, کنتھنگ والے لوگ بھی جمع ہو جائیں, یہاں والے لوگ بھی جمع ہو جائیں. بے شک اسلام میں یہ برتھ ڈے نہیں ہے ہمارے ہاں, مذہب بھی نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں ان لوگوں کا یہ رواج آیا ہے. کھانا پینا یہاں منع ہے. اگر ہم اس قانون پر پابندی کر کے کسی بچے کی کسی دن برتھ ڈے بھی یہاں منا لیں, صرف اس لیے کہ یہ حال آپ کا جو ہے, ان حال والوں کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے, تو ایسا فنکشن بھی. بچے بچیوں کی منگنیاں ہوتی ہیں, شادی بیاہ تو یہاں مشکل ہے, کھانا پینا تو ہے نہیں, اس میں بھی کھانا پینا نہ ہو تو بے شک آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک ایسا فنکشن یہاں ہو جائے کہ عورتیں کچھ مرد جمع ہو جایا کریں اپنی برادری فیملی کے. اس لیے کہ یہ کمیونٹی سینٹر کے نام سے ہے, اور آپ نے بھی صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھانا ہے, کمیونٹی کا کام بھی کریں. دعا ہو جاتی ہے, دعا کے لیے جمع ہو جائیں اگر یہاں کی کمیٹی اجازت دے آپ کو. اور ایسے چھوٹے موٹے جو فنکشن ہیں, اب الحمدللہ رمضان شریف آنے والا ہے, آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ تراویح کے لیے اتنی بڑی جگہ ہمارے ہاں نہیں ہے. قاری صاحب کے ہاں بھی اتنی بڑی جگہ نہیں جتنی کھلی اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو اس سینٹر کو آباد کریں. آپ قرآن کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, زندگی قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے,
لیکن یہ زندگی اگر دین اور دین والوں کے سائے میں گزر جائے اور دین کے کام میں گزر جائے تو یہ زندگی نور علی نور بن جاتی. صرف اس گھر سے کہ یہ اس کو آباد کس طرح کرنا. باہمی مل بیٹھے, یہ 2-4 ساتھی ہیں, آپ بھی مل بیٹھا کریں, آپس میں مشورہ کر لیا کہ اس کو کس طرح چلائیں. انشاءاللہ آپ اس چیز کی فکر کریں گے, اللہ آپ کی قبروں کو روشن کر دے گا. بس آج کی اس مجلس میں آپ سے اتنا ہی کہنا ہے. میں تو کل حاجی صاحب سے میں نے کہا اگرچہ میری صحت نہیں ہے لیکن بہرحال بہت دن ہو گئے, 3-4 سال, میں 2 سال 2.5 سال یہاں نہیں تھا, آیا ہوں تو پھر چلا گیا, سمجھیں, چلے موقع مل رہا ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو حضرت قاری صاحب ہمارے محسن دوست ہیں, بچے ہیں ہمارے, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. حاجی صاحب ہمارے دامن سے جڑے ہوئے ہیں سال ہا سال سے. قرآن کی برکتیں ہیں, آج حاجی صاحب بھی استاد جی ہیں. دیکھ لیجئے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن کی کیسی برکت ہے کہ حاجی صاحب بھی اب محلے کا ہر بڑا چھوٹا استاد جی, کتنا ادب کا ایک یہ لفظ ہے جو اللہ پاک نے قرآن کی برکتوں سے ان کو نصیب کر دیا. یہ اللہ کی دین ہے. فاروق بھائی کی آپ عزت کرتے ہیں, طارق بھائی کی آپ عزت کرتے ہیں, حاجی صاحب ہیں, ہمارے خان بیٹھے ہیں بھائی, اور دیگر ساتھی جو خدمت کرنے والے ہیں. اللہ حافظ صاحب کے والد کو جنت میں جگہ دے. سمجھے, بیچارے کوئی ایسے دن بھی ہوتے تھے چٹائیاں بغل میں دبائی بھی ہوتی تھیں, دھوپ میں آتے تھے, چھت پہ بچھا, اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے, آمین کہہ دے. کیسی خدمت والے لوگ تھے یہ, اور یقیناً اللہ ان کو جزا دے گا. کرونا نے ہمارے ہر مدرسے پر اثر کیا, جس طرح آپ کی زندگیوں میں ہے ہماری زندگیوں میں بھی ہے. بچے مدرسوں میں کم ہو گئے ہیں, کاروبار دوستوں کے ہیں نہیں, چندہ کسی سے ہم ان دنوں میں مانگنا بھی شرم آتی ہے کہ اگلے کا کاروبار کوئی نہیں. نوکریاں ہیں چھوٹی موٹی, لیکن یہ بیچارے مزدور طبقہ کب تک مدرسوں کا تعاون کرے. اب مجبوراً ہمیں ہوتا ہے کہ جی $50 فیس بڑھا دیں, بجائے اس کے کہ اس پر ناراض ہونا, خوش ہو کر کے بھائی یار 2 سگریٹ کی ڈبی کی 3 سگریٹ کی ڈبیوں کی قیمت ہے جو ہم نے مہینے میں دینی ہے, اس پہ ہمارا کیا جائے گا. لیکن ہم ڈر کے مارے بڑھا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ گھروں سے جواب آ جاتا ہے. اور آن لائن بچے پڑھاتے ہیں لوگ, اور آن لائن پہ جتنی فیسیں ہیں وہ بھرنے کو تیار ہیں, اور آن لائن بیٹھ کر پڑھانے والے شرعی طور پر, جہاں تک میرا تجربہ ہے, کوئی ایک آدھ ملتا ہے جو شرعی طور پر بچوں کو پڑھانے والا ہے, قانونی طریقوں سے پڑھانے والا, اس لیے کہ انہوں نے روزگار بنایا. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی بیوی نے مجھے اگلے دن بتایا کہ ہانگ کانگ کے بچے ہیں تنگ چنگ کے علاقہ کے, وہ میرے پاس آن لائن پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجھے دکھاؤ یہ کون ہے, تو میں نے دیکھے تو میں نے کہا 3 مدرسے ہیں تنگ چنگ میں, تمہیں کون سی قیامت پڑی ہوئی ہے کہ تم. اب وہ بھابھی تھی میری, وہ ناراض ہونے لگی, میری روزی پہ لات مار رہے. اور میں نے کہا 3 مدرسے ہیں تنگ چنگ میں, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ آن لائن کہاں ہیں استاد, ہم 3 مدرسے ہیں تنگ چنگ میں, تمہیں زیادہ شوق ہے. ایک رواج ہے ٹیوشن پڑھانا, آن لائن پڑھانا, کہ میں فخر سے لوگوں سے کہوں کہ میرے بچے یاد رکھنا. میں آج ایک مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو, یہ موبائل فون پر قرآن پڑھنا جو ہے نا, اس کا ثواب نہیں ہے, اس لیے کہ موبائل فون قرآن کا محل نہیں, یہ قرآن کی جگہ نہیں. گانے بجانے گند بلا بھی وہی ہیں, اگر وہ پڑھتا ہے پڑھے, ثواب نہیں ملتا. ثواب اس کو پڑھنے کا ہے, ثواب اس کو پڑھنے کا. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ جانے زندہ ہیں, فوت ہو گئے. نماز کا بڑا پکا تھا اور سینما دیکھنے کا بڑا پکا تھا. نہ نماز چھوڑنی ہے نہ سینما چھوڑنا. تو سینما میں
کبھی کبھی جاتا، نماز کا ٹائم ہو جاتا تو وہ جہاں سینما چلتا ہے نا، جیسے یہ اسٹیج ہے، ایسے آگے جگہ بنی تو وہاں کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھنے، فلم بھی چل رہی ہے تو وہ پھر آ کے فخر سے ہمیں بتاتا بھی تھا۔ ایک دن سینما والوں نے کہا کہ مولوی صاحب یا آپ نماز پڑھو یا سینما دیکھو۔ کہنے لگے نہیں، نماز بھی پڑھنی، جس طرح وہ چرس بیچنے والا کہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، جیب میں چرس بھی ہوتی ہے، ہیروئن بھی ہوتی ہے، وہ میرا دین ہے، یہ میرا کاروبار ہے۔ وہ ایک دن کئی مدرسے میں شکایت آ گئی کہ بھائی تمہارا کو مولوی صاحب آتا ہے، وہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، وہیں سے سینما میں ہی نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ تو استادوں نے یہ بات کہی کہ مولانا بے شک نماز فرض ہے، لیکن نماز کی یہ جگہ نہیں ہے۔ ساری زمین مسجد ہے اس امت کے لیے، لیکن یہ جگہ جہاں فلم چل رہی ہے، موبائل پہ آپ پڑھیں، فائدہ ہے کہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا جب اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ موبائل پر پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے گاڑی میں بس میں آپ پڑھ سکتے، لیکن ثواب جو ہے علماء نے کہا ہے کہ وہ موبائل پر پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ یہی حال یہ جو کاروباری دنیا آ گئی کہ آن لائن قرآن پڑھنا ہے، قرآن میں ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، کہ اللہ پاک اس پر مجھے ثواب دے گا اور قرآن قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا، اور میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے پڑھنا ہے۔ بچوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کہا پڑھنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو پڑھنا ہے۔ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم۔ اور نمبر 2، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس کو میں بھی پڑھتا ہوں، اس کو اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو جبریل بھی پڑھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا بھی ہے۔ قیامت والے دن آپ اور میں جو ٹوٹے پھوٹے غلط ملط پڑھتے ہیں، انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری بھی تلاوت وہی ہوگی جہاں اللہ کے نبی کی ہوگی، اور اللہ کے نبی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی تلاوت بھی وہی ہونی ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی تھے، ہم تو تیرے حکم پہ، تو پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کو ایک ترکیب سمجھ، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جن بچوں کا قرآن ختم ہوا، اللہ ان کو آگے بھی اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کو مبارک ہو، بچوں کو مبارک ہو، استادوں کو، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ یا اللہ، ہم تیرے قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج۔ یا اللہ، یہ جو آئے ہیں یہ تیرے فضل و کرم کو حاصل کرنے آئے ہیں، صرف دعا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی ملازمتوں میں، ان کی آل اولاد میں، ان کے گھر بار میں، صحت و تندرستی میں۔ اللہ تو اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہم محتاج ہیں تیرے در کے، ہم فقیر ہیں تیرے در کے، تو ہی ہم سب کو دینے والا ہے۔ یا اللہ، حلال اور بے حساب نصیب فرما۔ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر، اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ، بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے، بے اولادوں کو اولاد دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کو اچھے رشتے مہیا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں کے فسادات کو اپنی رحمت سے دور فرما۔
بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہانگ کانگ میں، پوری دنیا میں جتنی بھی تیرے قرآن کے دین کے مدرسے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ جو خدمت کرنے والے ہیں اللہ ان کے مال جان ایمان عزت میں برکت اور اضافے نصیب فرما۔ یا اللہ تو عزتوں کا خالق و مالک ہے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو ہر جگہ ہر عزت نصیب، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان گلستانوں کو تا قیامت تک آباد و شاد فرما۔ یا اللہ جو مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، زبانی طور پر تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے مال جان میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا محتاج بنا۔ ہمارے حاجی صاحب، حافظ صاحب جو اس مدرسے میں پڑھانے والے ہیں اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات کو نازل فرما۔ ہمارے حافظ صاحب کے والد مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اس محلے کے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یہ جتنے ساتھی آئے ہیں ان میں سے جن کے بزرگ حضرات بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں اللہ تمام کی مغفرت فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو تادیر ایمان کی، صحت کی، تندرستی کی، سلامتی کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔